اگر دنیا میں ظالم اپنے برے انجام سے بچ بھی جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ زہر کھائیں مگر اس کے باوجود آپ ہلاکت اور نقصان سے محفوظ رہیں؟ ایسی عدالت لگنے والی ہے جہاں کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا پائے بغیر نہ رہے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ ہم بات کر رہے تھے عقیدہ آخرت کے بارے میں۔ پہلے 2 دروس میں بیان کردہ بحث کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات اور اس کے جامع نظام کا ایک ایک وجود صرف اور صرف انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس بات پر کیسے یقین آ سکتا ہے کہ انسان کے فنا ہونے یعنی موت کے بعد اس کی زندگی کا کوئی پہلو باقی نہ رہے؟ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ ساری کی ساری کائنات تو اس کی خاطر موجود رہے اور وہ جو مقصود کائنات ہے بغیر کسی نتیجہ خیز انجام کے اسے ختم کر دیا جائے۔ اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے آپ ہمارے پہلے بنائے گئے آخرت کی سیریز پر دونوں ویڈیوز کو اس آئی بٹن پر جا کر ضرور دیکھیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں عقیدہ آخرت کے تیسری بنیاد یعنی مکافات عمل کے بارے میں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ مکافات کا سادہ لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو اس کی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی، اور اگر آپ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ اس آگ سے جل جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالیں اور اس کی تپش اور سوزش آپ کو محسوس نہ ہو؟ اسی طرح دودھ کی تاثیر طاقت اور توانائی دینا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دودھ پئیں مگر اس کے پینے سے آپ کے جسم کو طاقت اور توانائی حاصل نہ ہو؟ اسی طرح زہر کی تاثیر ہلاک کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ زہر کھائیں مگر اس کے باوجود آپ ہلاکت اور نقصان سے محفوظ رہیں؟ یہ سارے عمل فطرت کے نظام مکافات کا حصہ ہیں اور ہر جگہ ایک ہی قانون کار فرما ہے۔ ہر کام اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی وہ کام کیا جائے گا تو اس کی ذہنی تاثیر اور نتیجہ ضرور برآمد ہوگا جو قدرت نے اس کی فطرت میں داخل کر دیا ہے۔ قانون مکافات دنیا کے نظام کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر خواص اور افعال کے اندر یہ تاثیر نہ رکھی جاتی تو دنیا کا یہ نظام کب کا درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت میں گیہوں کی کاشت کر کے یہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس سے گیہوں کی پیداوار حاصل ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص اس کسان کے پاس جا کر اسے وابر کرانے کی کوشش کرے کہ اس سے گیہوں کی نہیں بلکہ جو کی فصل حاصل ہوگی، تو وہ کسان اس شخص کو پاگل قرار دے گا۔ یہ اس لیے کہ اسے قدرت کے نظام مکافات پر اچھی طرح یقین ہے اور وہ وثوق سے جانتا ہے کہ گیہوں سے گیہوں اور جو سے جو کی فصل حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح دنیا کی ہر چیز ایک لگے بندھے نظام کے تحت ایک فطری تاثیر رکھتی ہے، اسی طرح انسان کا ہر عمل اچھا ہو تو اچھی اور برا ہو تو بری تاثیر رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس نظام مکافات کی عملی صورت یوں بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یعنی جو لوگ برا کام کرتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کا یہ گمان ہے کہ ان کی زندگی اور موت دونوں یکساں ہو جائیں گی۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ نیکی کرنے والوں اور برائی کرنے والوں کا انجام ایک جیسا ہو۔ دنیا کی عدالت سے تو عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اثر و رسوخ، سرمایہ اور دولت، تعلقات اور سفارش کی بنا پر سزا پانے سے بچ جائے اور عدالت کا فیصلہ غلط طور پر اپنے حق میں کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے اور قانون کی نظر میں ظالم اور مظلوم، خطا کار یعنی گناہگار اور نیکوکار
اطاعت گزار اور نافرمان دونوں یکساں ہوں، برابر ہوں، مگر آخرت میں ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہیں اور یہاں کی عدالتوں سے ماوراء کوئی اور عدالت بھی نہیں، اور دونوں ظالم اور مظلوم مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور ان کا آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ قدرت کے نظام میں کوئی قانون مکافات کار فرما نہیں ہے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بات مشیت خدا بندی اور قدرت کے نظام عدل دونوں کے سراسر خلاف ہے۔ اگر دنیا میں ظالم اپنے برے انجام سے بچ بھی جائے اور مظلوم کو انصاف نہ مل سکے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ظالم و مظلوم کے ساتھ اب ایک جیسا معاملہ رہے گا اور ان کے درمیان برابری رہے گی، یکسانیت رہے گی، کیونکہ اس زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد اخروی دنیا میں ایک ایسی عدالت لگنے والی ہے جہاں کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا پائے بغیر نہ رہے گا اور کوئی نیکوکار کی بھلائی جزا پائے بغیر نہ رہے گی۔ لہٰذا قرآن بار بار خبردار کرتا ہے کہ موت انسانی زندگی کی انتہا نہیں بلکہ آنے والی دوسری زندگی کا دروازہ ہے۔ موت سے ایک زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسری آنے والی زندگی کا باب کھل جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے ارشادات نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح اچھے اور برے لوگ یکساں نہیں، اسی طرح ان کی موت اور زندگیاں بھی یکساں نہیں ہو سکتی۔ اگر موت محض فنا ہو جانا ہوتا تو اس صورت میں وہ دونوں کے لیے یکساں ہوتی، برابر ہوتی۔ لہٰذا موت میں وہ کون سا پہلو ہے جو نیک و بد کے انجام کے فرق کو قائم رکھتا ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ پہلو جس میں دونوں کی موت ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتی ہے حیات بعد الموت ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ نیک آدمی کی موت یقیناً بدکار کی موت سے مختلف ہوگی، کیونکہ یہ موت دونوں صورتوں میں آئندہ زندگی کا پیش خیمہ ہے اور دونوں کی آئندہ زندگی بھی ایک دوسرے سے یقیناً مختلف ہوگی۔ اگر یہ خیال درست ہو کہ موت مکمل فنا کا نام ہے تو پھر قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق اچھے اور برے لوگوں کی موت یکساں نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن کریم ان دونوں کے درمیان جو تمیز پیدا کر رہا ہے وہ تبھی درست ہو سکتی ہے جب یہ مانا جائے کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جانا کہ موت انسانی زندگی یعنی ہماری زندگی کی انتہا نہیں ہے بلکہ آنے والی اگلی زندگی کا دروازہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی یہ زندگی دنیا میں رہ کر پرسکون اور کامیابی کے ساتھ گزارنی ہے، ساتھ ہی ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ اور یہاں ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، اور ان احکامات کے مطابق زندگی ہم تبھی گزار پائیں گے، اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق تبھی ڈھال پائیں گے جب ان احکامات کا علم ہمیں حاصل ہوگا، وہ علم جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے فرض علوم کورس کے ایک چیپٹر کی ویڈیوز بنا کر اس چینل پر ڈالنا شروع کی ہیں تاکہ آپ اسے دیکھ کر علم دین کو سیکھ سکیں، جو علم فرض کیا گیا ہے اس کو سیکھ کر اپنی زندگی میں عمل کر سکیں اور ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ آخرت کی تیاری بھی کر سکیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ السلام علیکم۔